الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رحمان کے بندوں اور شریف لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بہت سی باتیں اوپر گزر چکی اور انہی میں سے یہ کہ وہ فقط اچھے کام نہیں کرتے ہیں بلکہ برے کام سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ خود تو برا کام نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کہیں پر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو وہ وہاں کھڑے بھی نہیں رہتے ہیں، وہ وہاں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمائیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ ایسا کام کہ جو گناہ کا کام نہیں ہے لیکن ایسا کام ہے کہ جو لغو ہے، لا یعنی ہے، جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو ایسا کام خود تو کرتے نہیں بلکہ جہاں ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ مروا باللغو مروا کراما، یعنی بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کوئی گناہ تو ہے نہیں، شریعت کے کسی حکم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ ثواب کا کام بھی نہیں ہوتا، نیکی کا کام بھی نہیں ہوتا، ایسا کام بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو، چہ جائے کہ آخرت کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ تو اچھے آدمی اور شریف آدمی کی علامت یہ ہے کہ اس طرح بیکار قسم کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ اگر ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے گزر کر چلا جاتا ہے، وہ اس مجلس میں شریک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو لغو کام ہے یعنی بیکار، جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو ایسے کام کی وجہ سے نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی نیکیاں کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل نورانی ہونے لگتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے اور لغو کام بھی کر رہا ہے، بیکار قسم کے مشغلوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں نیکیوں سے جو نور حاصل ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نیکیوں کی توفیق انسان کو نہیں ملتی، نیکیوں سے وہ محروم ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے لا یعنی اور بیکار کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسی بنیاد پر حضرت جی مولانا الیاس علیہ رحمہ نے جو اپنے کام کے 6 نمبر متعین کیے ہیں،
تو اس میں سے ایک اہم نمبر یہ بھی ہے کہ لا یعنی کاموں سے پرہیز کرنا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لا یعنی اور بیکار قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن نے کہا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ ہر وہ مجلس جو کہیں لگی ہوئی ہو تو اس میں خیر پیدا ہوتی ہے تین چیزوں کی وجہ سے، کہ یا تو اس مجلس میں نیکیوں کو بیان کیا جا رہا ہو، نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہو، برے کام سے روکنے کی تلقین کی جا رہی، یا یہ کہ وہاں کوئی اچھی بات کہی جا رہی، یا وہاں کوئی اصلاح کا، یعنی لوگوں کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، آپس میں قطع تعلق ہے، تو وہاں ان کے درمیان صلح کی کوئی تدبیر سوچی جا رہی۔ تو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، یعنی جہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی، یا نیکی کا حکم دیا جا رہا ہو، یا اصلاح یعنی لوگوں کے درمیان صلح کی بات کہی جا رہی ہو، وہ مجلس تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خیر کی مجلس ہے۔ لیکن جس مجلس میں یہ کام نہ ہو کہ وہاں نہ کوئی صدقہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہو، اچھا کام کرنے کی تلقین کی جا رہی ہو، صلح صفائی کی بات کی جا رہی ہو، تو قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے مطابق اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایسی مجلسیں کہ جہاں کوئی اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے، تو ایسی مجلسیں قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ انسان افسوس کرے گا کہ میں نے یہ وقت ضائع کر دیا، یہ وقت کام میں لایا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ نیک بندوں کا یہ کہ وہ لغو سے بچتے ہیں، اور جہاں لغو ہوتا ہے تو وہاں ٹھہرتے بھی نہیں۔ اس کے بعد نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، یعنی سنی انسنی نہیں کر دیتے، اور اس طرح سر جھکا کر نہیں بیٹھ جاتے کہ گویا بہرے ہیں، گنگے ہیں، کچھ سن ہی نہیں سکتے ہیں، بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو کوئی بات قبول نہ کرنا ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے تو عام مجمع میں تلاوت کرتے تھے، جس میں کفار و مشرکین بھی ہوتے تھے، یا مدینہ کی زندگی میں منافقین بھی ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کی حالت بنا لیتے تھے کہ جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کان سے سننے کا دوسرے کان سے نکال نہیں دے گا، یہ تو بولنے والے بولتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی کوئی بات، صحیح بات، سچی بات، حق بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ سوچ سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جو نیک باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے کون کون سی بات میرے اندر ہے، کون سی بات نہیں ہے۔ اگر ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر وہ باتیں اپنے اندر نہیں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ نیک عادتیں اپنے اندر کیسے پیدا کروں۔ کوئی برائی کی مذمت بیان کی جا رہی ہو، تنبیہ کی جا رہی ہو، کسی منکر پر نکیر کی جا رہی ہو، تو وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں، وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ کوئی بات کہی جاتی ہے اور اتفاق سے وہ کام کوئی کر رہا تو ہم اس کی طرف دیکھنے لگتے۔
حالانکہ وہ بات سب کے لیے ہے، کسی ایک خاص آدمی کے لیے نہیں ہے۔ وہاں ہونا یہ چاہیے کہ آدمی دوسروں کو دیکھنے کے بجائے خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر یہ برائی تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایک برائی سے بچا رکھا ہے، اور اگر وہ برائی ہے تو وہ کوشش کرے، توبہ کرے کہ میں اس برائی سے کیسے نکل جاؤں۔ تو ہر بات کے متعلق یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فلاں کے متعلق کہی جا رہی ہے، بلکہ عام مجمع میں جو بات کہی جاتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے، بلکہ کہنے والے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کہنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو سب کچھ ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو وہ بھی غلطی پر، اور سامنے بیٹھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو کہا جا رہا ہے، میں تو اس سے پاک ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ سننے والے کو بھی محتاج بن کر سننا چاہیے، کہنے والے کو بھی صحیح نیت سے اور محتاج بن کر کوئی بات کہنا چاہیے۔ تو یہ شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بہرے گونگے نہیں بن جاتے، کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا، کہ یہ الرحمن کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام اور مقتدا بنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط اپنی فکر نہیں کرتے ہیں کہ میں اچھا بن جاؤں، نیک بن جاؤں، گناہوں سے پاک ہو جاؤں، بلکہ وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی وہ فکر کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہو جائیں اور یہ بھی صلاح اور تقوی کی زندگی پر آ جائیں، اور وہ اس کے لیے دعا کرتے۔ اور انسان پر سب سے پہلی ذمہ داری وہ اپنے گھر والوں کی ہے، دوسروں کی بعد میں ذمہ داری۔ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر والوں کی ہے، اس کی بیویوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی انسان پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر، گھر کی مستورات کے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو وہ نصیحتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے انسان دنیا کے لیے تو دعا کرتا ہے کہ ان کو صحت ملے، تندرستی ملے، اور ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے، ان کا کاروبار اچھا چلنے لگے، ان کو اچھی ملازمت مل جائے۔ منع نہیں ہے، دنیا بھی مانگنا چاہیے، سب اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے نیکی کرنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی خود نمازی ہے لیکن اس کا بچہ اللہ نہ کرے کہ نمازی نہ ہے، تو اس کو تکلیف اس پر نہیں ہوتی کہ یہ کماتا نہیں ہے، بلکہ اس کو تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ یہ نماز کیوں چھوڑتا ہے، یہ نشہ کیوں کرتا ہے، یہ برائیوں میں کیوں مبتلا ہے۔ تو یہ نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور ہم اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں سکون کو، مسرت اور خوشی کو، اور جو نیک آدمی ہوتے ہیں تو ان کو نیکی سے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو نیک دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، گھر کے مستورات میں نیکی کرتا ہوا وہ دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایسا تقوی پیدا کر دے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ تقوی کی زندگی سیکھ جائیں، ہم ایسے پرہیزگار بن جائیں کہ ہمارے عمل سے لوگوں کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یعنی گویا ہم ہادی بھی بن جائیں اور دوسروں کی، یعنی خود ہدایت پر آ جائیں اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی تمنا دعا ہوتی ہے۔
اور ایسے لوگوں کے متعلق پھر انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، کہ رحمان کے یہ بندے جن کا اوپر کی آیات میں تذکرہ آیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانے ان کو ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی۔ یعنی ان کو جو کچھ ملے گا وہ صبر کی بنیاد پر ملے گا، اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ انسان دین، شریعت اور سنت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو دبا لے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دے، اور اس پر جو کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کو برداشت کر لے، یعنی حفظ النفس علی المکارہ۔ عربی میں کہتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ناگواریوں کے باوجود حق پر جمائے رکھنا۔ تو اس صبر کے بدلے میں ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ ملے گی، اور وہاں فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ کہ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہوں، طعن و تشنیع کرتے ہوں، ان کو ان کی باتوں کو سنا نہ جاتا ہو، لیکن انہوں نے اگر صبر کے ساتھ زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن فرشتے ان کا سواگت کریں گے، ویلکم کہیں گے، استقبال کریں گے، ہر طرف سے ان کو سلامتی کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہوں گی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدین فیہا، اور یہ حالت کوئی عارضی اور وقتی نہیں رہے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، اور ان کی ہر خواہش کو یہاں پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو، ہر مرضی کو پورا کرے گا۔ یعنی جنتی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ملنے کے بعد یہی ہوگی کہ وہ جو من میں آئے گا وہ خود بخود ہو جائے گا۔ دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر خواہش کو پورا کر لے، لیکن وہاں آخرت میں یہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر جنت کی تعریف کی گئی، حسنت مستقرا و مقاما، کہ جنت تو ہے ہی ایسا ٹھکانہ کہ وہاں آدمی کو رہنا چاہیے اور ہر وقت کے لیے اس کو اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، یہ کافروں سے کہا جا رہا۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ جو تم کو نوازتا ہے، تمہاری کفایت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، نبی کی زبانی تم کو جو بشارتیں سناتا ہے، وہ کیوں سناتا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ سے مانگا ہے، تم نے اللہ کی عبادت کی ہے، ورنہ اگر تم اللہ کو نہ پکارو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی کچھ پڑی نہیں، وہ کسی کو بھی اپنے دین کے راستے پر چلتے ہوئے مکھی کی طرح نکال کر پھینک سکتا ہے۔ اس کے یہاں کوئی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کو جو اگر بشارت ملی ہے تو اسی دعوت کی وجہ سے ملی ہے، دعا کی وجہ سے ملی ہے، عبادت کی وجہ سے ملی ہے۔ دعا کے لفظ میں سب چیزیں شامل، دعا یعنی مانگنا، دعا یعنی اللہ کی عبادت کرنا، دعا یعنی دعوت دینا۔ تو ان کاموں کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے، اور اگر تم یہ کام چھوڑ دو تو اللہ کو تمہاری کوئی پڑی نہیں ہے، تم کو راستے سے ہٹا کر وہ دوسری مخلوق پیدا کر کے اس سے اپنے دین کا کام لے لے۔ تو انسان کو کبھی بھی عجب میں، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ میں ایسا ہوں، بلکہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے متعلق ہمیشہ بدگمان رہے، اپنے متعلق بدگمان رہے اور دوسرے کے متعلق حسن ظن رکھے، کسی کو وہ حقیر نہ سمجھے،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں مفتی ہوں اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو گویا میں ہی نیک ہوں۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جس کو لوگ بڑا سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی وقت و حیثیت نہ ہو، اور جس کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ایک نیکی ایسی پسند آ جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک جو بھائی تھا وہ تو بہت تقوی والا، پرہیزگاری والا، عبادت والا تھا، لیکن دوسرا بھائی گناہوں میں منہمک رہتا تھا، گناہ پر گناہ کیے جاتا تھا۔ تو یہ جو عبادت گزار بھائی تھا وہ اپنے اس گنہگار بھائی کو نصیحت کرتا رہتا تھا، ٹوکتا رہتا تھا، لیکن ٹوکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی کو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو اس کو سیدھا کر کے رہوں گا، سیدھا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بات کہہ دینا، بات پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری، لیکن اس نے اپنے بھائی کا پیچھا پکڑ لیا، ہر وقت اس کو ٹوکتا رہتا، جب بھی دیکھو جو اس کو ٹوکا، جب بھی دیکھو اس کو ٹوکا۔ تو اس پر ایک مرتبہ اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ جا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تجھے کیا کرنا۔ اس پر اس کے بھائی نے، یعنی اس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، تمہیں کیا کرنا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر، یعنی عبادت گزار بھائی نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ جا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے۔ عبادت گزار بھائی نے اس گنہگار بھائی کے متعلق یہ کہہ دیا کہ جا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ اس پر ناراض ہو گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان دونوں کا انتقال ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوئے تو اس گنہگار سے تو فرمائے کہ جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، اور اس عبادت گزار سے کہا کہ تو کون تھا قسم کھانے والا؟ مغفرت کرنا، کسی پر رحم کرنا یہ میرا کام ہے، تو کون ہوتا تھا میرے کے یہ قسم کھا لیا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اور اس پر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اپنے متعلق، اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کہا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری کوئی پڑی نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم اس کو پکارو گے نہیں۔ نصیحت کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے، طعن و تشنی کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اتفاق سے گزشتہ ابھی رات کی مجلس میں جن باتوں سے منع کرتا ہوں وہ خود مجھ سے ہو گئی۔ میں نے اعتکاف کے تعلق سے عمومی بات کہی تھی، لیکن 1-2 جملے ایسے ہو گئے کہ کسی کو برا لگ گیا، تو یہ میرا طرز عمل غلط تھا، میں معذرت کرتا ہوں، اور آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمیں بڑوں نے یہی سکھایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کو واپس لے لو، معذرت کر دو۔ ہمارے اکابر کا یہی حال تھا۔ مولانا اسماعیل شہید علیہ رحمہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کا وعظ سن کر توبہ کرتے، اسلام قبول کرتے۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں وہ بیان کر رہے تھے، کسی آدمی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ تم تو حرام زادے ہو۔ اب بڑی مجلس میں ایک آدمی کو جو یعنی بہت بڑا عالم ہے، دین کا کام کر رہا، بڑی مجلس میں اس کو کہہ دیا کہ تو حرام زادہ ہے، لیکن انہوں نے وہ بات اپنے دل پر نہیں لی۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہا تو ہوگا حرام زادہ، تیرا باپ ہوگا حرام زادہ، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میرا جو نکاح ہوا تھا تو اس نکاح کے آج بھی گواہ موجود ہیں۔ یعنی حرام زادہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا اور نکاح کیے بغیر کسی عورت سے مل رہا ہو۔ تو انہوں نے مسئلہ نہیں، اس کو ایک سنجیدہ مسئلہ، اس نے تو گالی دی تھی
لیکن گالی پر انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ بھائی تم کو معلوم نہیں ہے، میرا جہاں نکاح ہوا تھا اس کے یہ لوگ گواہ ہیں اور آج بھی موجود ہیں، تم کہو تو میں ان کا ایڈریس دیتا ہوں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ میں نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا طرز عمل تھا۔ تو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں ایک عمومی بات کر رہا تھا اعتکاف کے مسئلے پر، لیکن 2-3 جملے ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے یہ سمجھا، حالانکہ میری نیت نہیں تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ فلاں کو کہا جائے۔ اسی پر میں نے کہا کہ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کو کہا جا رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے 1-2 جملے کی وجہ سے ہمارا رمضان غارت چلا جائے اور اللہ تعالی ہمیں محروم کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تنبیہ فرمائی، اور پھر کہا آخر میں کہ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ اگر تم دین کو جھٹلا رہے ہو، سچ بات کو سننے اور قبول کرنے کا جذبہ اور حوصلہ تمہارے اندر نہیں ہے تو سن لو، یاد رکھو فسوف یکون لزاما، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب طے کر رکھا ہے اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ یعنی یہ سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے۔ یعنی اگر ہمیں عربی اچھی طرح آتی ہو تو اس جملے کا وزن، اس جملے کی کیا تاثیر ہے اور کس لہجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، خدا کی قسم ہماری چیخیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائیں، اور بری باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، مولا معاف فرما، مولا ہم سب کی مغفرت فرما، مولا کوتاہیوں سے درگزر فرما، مولا تیرے عاجز بندے ہیں، مولا طبعی تقاضوں کے تحت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مولا اس پر تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، مولا تو ہم سب کو معاف فرما، مولا مغفرت فرما، مولا اس سننے سنانے کو قبول فرما، مولا قرآن کا جو درس رمضان المبارک میں ہوا، مولا اپنے فضل سے قبول فرما، مولا اپنے فضل سے قبول فرما، مولا ہدایت دے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مولا ہماری بھی اصلاح فرما اور ہمارے ذریعے دوسروں کی بھی اصلاح فرما، مولا ہمیں تقوی کی زندگی پر ڈال دے، اور مولا ہمیں دیکھ کر دوسرے تقوی اختیار کرنے والا بنے، مولا ایسے اسباب پیدا فرما دے، مولا قرآن والا ایمان عطا فرما دے، مولا قرآن والا یقین عطا فرما دے، مولا اپنے نیک بندوں کے اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، مولا شریف لوگوں کے لیے تو نے جو بشارتیں بیان کی ہے، مولا تو ان بشارتوں کا ہمیں مستحق بنا دے، مولا اپنے فاجر فاسق بندوں کے لیے جو وعیدیں تو نے بیان کی ہے، مولا ان وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا رمضان کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری روزہ اور آخری دن ہو، مولا رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، مولا ہم سب کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مولا اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا، اور مولا آگ سے آزادی کا، جنت میں داخلے کا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، مولا ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے، مولا ہماری اصلاح فرما دے، مولا ہماری اصلاح فرما دے، مولا ہماری اصلاح فرما دے، مولا عجب سے بچا، کبر سے بچا، گھمنڈ سے بچا، تکبر سے بچا، دوسروں کی تحقیر سے بچا، طعن و تشنیع سے بچا، مولا ہر مسلمان کی دل میں قدر دانی نصیب فرما، مولا رحمت کا اور شفقت کا معاملہ
اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ مولا ہمارے قول و فعل سے مولا کوئی گمراہ نہ ہو جائے، اور مولا کوئی مسجد کو چھوڑنے والا نہ بن جائے۔ مولا ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، مولا ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ مولا دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں مولا جن پر ظلم ہو رہا ہے، مولا خاص طور پر فلسطین کے مجاہدین، مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے، مولا ان کے خون کو رائے گاہ نہ فرما دے۔ مولا ہم تو عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان معصوم بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مولا ان کے خاندان تباہ ہو گئے، معصوم بچوں کا کوئی محافظ ہو مولا نہیں ہے۔ مولا تو مولا امت کے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ امت اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے مسلم ممالک کے حکمراں ممالک مل کر بھی ایک چھوٹے حصے کو ظلم سے نہیں بچا پا رہے۔ مولا یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا جرم ہے، مولا اتنا بڑا جرم ہے کہ مولا تیری طرف سے عذاب نازل ہو جائے تو مولا امت اس کی مستحق ہے، اس قابل ہے کہ اس کو جہنم میں دھسا دیا جائے، اس قابل ہے کہ آسمان سے بجلی کی کڑک کے ذریعے اس کو تہس نہس کر دیا جائے، زلزلوں کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن مولا تیرا کرم ہے، مولا تیرا رحم ہے، تو بار بار توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ مولا بار بار زندگی میں تو رمضان جیسی عظیم نعمت ہم کو دے رہا ہے۔ مولا اس رمضان کو اور ان مواقع کو مولا ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا لے، اور مولا ان کے خون کو رائے گاہ نہ فرما، مولا ان کی مدد فرما، مولا ان کی مدد فرما، حالات کو استوار فرما، مولا دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا، اور مولا ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، تعصب و نفرت کی فضا کو ختم فرما، آپس میں محبت و ملاپ پیدا فرما، مولا انسانیت کا جذبہ پیدا فرما، مولا اسلام دشمنی کو، مسلمان دشمنی کو ختم فرما، مولا رواداری ہمارے اندر پیدا فرما، حسن اخلاق پیدا فرما، حسن معاملات کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا حکمرانوں کو ہدایت فرما، ظلم و بربریت کے نظام کو ختم فرما، مولا عدل و انصاف والا نظام قائم فرما، مولا جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، اور مولا جو نہیں مانگ سکے مولا وہ اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی جائز حاجتوں کو مولا اپنے فضل سے پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔